ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اتباع سنت میں گزار دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا۔ یعنی یہاں تک اتباع سنت ہے، انسان اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتا۔ میرے آپ سے محبت کا رشتہ بڑا گہرا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مزاج اپنا، میرا مزاج اپنا، گھر کے افراد خانہ کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑی اماں کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آج پکائیں کیا، ایک بچہ یہ کھاتا ہے دوسرا یہ نہیں کھاتا ہے، یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا، تو گھر کے افراد محبت بھی بڑی گہری، لیکن آپس میں انسان کی جو طبیعت ہے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ پہ قربان جائیں، انہوں نے اپنے مزاج کو بھی حضور کے مزاج میں ڈھال دیا۔ کہا میں اس لیے کدو کھا رہا ہوں کہ یہ حضور کو پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا جو کہتا نا مجھے کدو شریف پسند نہیں، اسے کوڑے مارے جائیں، اس لیے کہ اس کو تو میرے آقا نے پسند کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور کی سنت کے اتباع کا جذبہ۔ حالانکہ یہ کدو شریف کو اختیار کرنا یہ سنن زوائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی طبیعت نہیں بھی راغب، یہ نہ کہے کہ میں نہیں پسند کرتا، یہ نہ کہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی نہیں کھاتا، کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے اس کے سامنے، کدو شریف بھی موجود ہے، وہ نہیں کھاتا، نفی بھی نہیں کرتا، نہیں بھی کھاتا، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنن خدا سے نہیں ہے، یہ سنن زوائد سے ہے۔ لیکن صحابہ نے سنن زوائد کا بھی التزام رکھا، تو سنن خدا کا عالم کیا ہوگا؟ اور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں سنت کی تو پرواہ نہیں کی جاتی، سنت کیا فرضوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کیسا ماحول اور کیسے حالات آ گئے، اور ہمارے اوپر جو طرح طرح کی نحوستیں اور عذاب نازل ہو رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، اور لازمی یہ وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی سنت سے رخ پھیر لیا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرنا یقیناً اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، آ جا کے سہارا تو یہ ہے نا کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہی تو ایک سہارا ہے، اور اگر حضور نے بھی شفاعت نہ کی تو بتاؤ کہ ہمارا آسرا کیا رہ جائے گا۔ تو صاحبو، سنت پر عمل یہ ایک مومن کا شعار ہے اور مومن کا مزاج ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے احیاء پر کتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کا درجہ تھوڑا نہیں ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دی ہوتی ہے، لیکن جو سنت پہ عامل ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے، گھر والے روکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی، تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا۔ اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے۔ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے، لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی۔ تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے، یہی تو سنت کا کمال ہے، سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے۔ میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے۔ تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے، کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا۔ تو یہ کیسا ماحول آ گیا، کیسے حالات آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا، وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ وبال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہیں۔
اور فرمایا الامائم تیجان العرب، امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے۔ اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ خسرو پرویز کے دو قاصد حضور کی خدمت میں آئے، لیکن ان کی منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا۔ تو حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، داڑھی کو گانٹھیں دی، اس کو تاؤ دیے، فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق، لیکن اس کو تاؤ دیتا ہے، تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟ مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی، بعد میں ریختی آئی، پھر اردو۔ ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشعار پڑھے تو بڑا خوش ہوا، دل میں ارماں جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے، کیونکہ شعروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے۔ وہ سفر کر کے جب پہنچا، گھر کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے، تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا۔ تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا، منڈوا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا، کوئی اور تصور تھا۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کر رہے، داڑھی تراش رہے؟ تو وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا، یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے، یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس بعض کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے، تو فوراً وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھٹ تک پہنچا۔ تو سنت کا اتباع، اور یہ صرف داڑھی میں ہی نہیں ہے، صرف امامے بھی نہیں، یہ لباس کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا جو عمل زندگی ہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دکھ نہیں دیا کسی کو، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے، اور بوڑھی عورتوں کا سامان اٹھا کر کے حضور جہاں وہ کہتی وہاں اتار آیا کرتے تھے، وہاں رکھ آیا کرتے تھے۔ یہ سارے حضور کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو اپنانے والا حضور کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کے اتباع سے بڑھ کر خدا تک پہنچانے والا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بندے کو، وہ حضور کی سنت کا اتباع ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ بزرگ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام سنت کا احیاء کرنا ہے اور شریعت کو رواج دینا ہے۔ ہم دنیا کے اوپر پیری مریدی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نظام کو رائج کرنے اور حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور کی سنت کا اتباع ہر معاملے میں اور ہر حال میں یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور پیار کی کہانی سناؤ، محبت کا ایک اور قصہ سناؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ عائشہ سے نکلے اور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ منتظر ہیں، آقا گفتگو کا آغاز کرنے لگے۔ ابھی الفاظ کی ترتیب ہی بن رہی تھی کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک دیکھا کہ ایک سمت کھجور کا خشک تنا ہے جس سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آج پہلے دن حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے، کبھی حضور اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے۔ آج کسی انصاری نے منبر بنایا کہ حضور لوگ زیادہ ہو گئے، آپ منبر پہ بیٹھ جایا کریں، تنے کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا اور حضور کے لیے منبر بچھا دیا۔ آقا حجرہ سے نکلے، راستے میں تنا پڑا تھا، اس کے قریب سے گزر کے آپ منبر پہ بیٹھ گئے۔
اس کو جدائی کا منظر گوارا نہ ہو سکا. فصاح نخلۃ سیاہ سبی، وہ کھجور کا تنا اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ بلک کے روتا ہے. بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہانین ناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، ہم نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا. اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس قدر رو رہا تھا صحابہ کو لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا. اور ابن حبان نے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جب اس کا درد بڑھا تو واقعی ایسا ہوا حتی ارتج المسجد، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی. وتساقط البنا، اگر امت باقی معاملات کی طرح ناموس رسالت پر حملے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بات سن لے کہ امت کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے، امت کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا. ہمیں گھر بیچ کر بھی، ہمیں اپنی متاع جاں ہتھیلیوں پر سجا کر بھی فصیلے دار پہ چراغاں کرنا ہوگا، اور ہر صورت میں اس نغمے کو بلند سے بلند تر کرتے رہنا ہوگا، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم ہونے پہ آئے. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نغمہ بڑھتا ہی چلا جائے، اور ہم نے اپنے آقا و مولا سے یہ عہد غلامی کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ عہد غلامی ہے. غزوہ حنین کے موقع پہ جب آقا کریم اپنے اصحاب کے ہمراہ حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک درے پر کافروں نے اپنے تیر انداز پہاڑوں کے دامن میں چھپا رکھے تھے. مسلمان تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے، لیکن اچانک جب حملہ ہو گیا تو اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے، اور ایک مرتبہ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی. تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہا، یہ کوئی جھوٹ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حضور علیہ السلام نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اور حضور نے دائیں مڑ کے دیکھا اور فرمایا یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار. تو سب انصار نے مل کے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معاک، حضور ہم حاضر ہیں، آپ کو بشارت ہو، آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر حضور نے بائیں سمت دیکھا اور پھر کہا یا معاشر الانصار. تو صحابہ نے پھر کہا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جلدی جلدی اپنے اونٹ موڑنے لگے. روایات میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ اونٹ موڑتے تھے، اگر کسی کا اونٹ سرکشی کرتا اور واپس نہیں مڑ رہا تھا، اس نے اس کو بھی بوجھ سمجھا اور اونٹ سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور کہتا تھا لبیک لبیک نحن معک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ نے وہ جو جواب دیا، آج اس جواب کا تسلسل اور اس کے صدائے باز گشت پوری دنیا پہ گونج رہی ہے، اور کائنات کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مسلمان یہ پکار رہا ہے. بلکہ یہ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا، یہ تو حرم کی دیواروں پر بھی اور مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان جو روڈ ہے وہاں بڑے بڑے بورڈ اویزا کر دیے گئے اور وہاں لکھا گیا لبیک یا رسول اللہ. آج ہم نے عہد غلامی کرنا ہے اپنے آقا سے، اور ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. بات جہاں تک حضور کی عظمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہے، حضور کی عظمتوں کو ہٹا سکتے. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا تو نہیں کیا جا سکتا. وہ ہیرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ آمنہ کا راج تلارا، جس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر اپنا کردار کیا پیش کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے جب بھی اپنے گستاخ کے لیے کسی شخص کو پکارا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے لبیک کہتے ہوئے عرض کی حضور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حاضر ہوں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بدبخت خالد الحزلی مکے میں بیٹھ کر حضور کی توہین کرتا تھا. ایک دن حضور نے ابن انیس سے کہا ابن انیس میری بات سنو، تو انہوں نے جواباً کہا روحی
لے روح کا فداؤن مرنی بما تشا، حضور میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو، آپ حکم تو کریں میں پورا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ خالد ہزلی کا مجھے سر لا کے دو۔ تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، وہیں سے اٹھے اور مکے کا سفر شروع کیا، اور 18 دن کے بعد واپس بھی آ گئے اور اس کا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آقا کریم نے اسے مبارک دی اور اپنا عصا عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے، آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی جب میں مروں تو یہ میرا عصا جو ہے جو حضور نے مجھے عطا کیا میرے کفن میں لپیٹ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں عصا لے کر حضور کے سامنے جاؤں۔ اور آقا نے کہا تھا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ میں جب یہ لفظ پڑھے تو میری روح کانپنے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ میں نے کہا ابن انیس تیرے پاس تو نشانی موجود ہے، حضور نے عصا دیا اور حشر میں تو نشانی پیش کر دے گا، اگر حضور نے ہم سے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی ہمارے پاس ہوگی؟ حضور نے کہا کہ تم نے میرے گستاخوں کے لیے کیا کیا، تو ہم دیکھیں سوچیں گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس طرح چین سے سو جاتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح پانی پیتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے تو کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں اس دھرتی پہ، یا مومن زندہ رہے گا یا گستاخ رسول زندہ رہے گا۔ کہا ایک ساتھ دو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا جب یمن میں گئے، کہا مجھے پتا چلا تمہاری دھرتی میں ایک گستاخ رسول بستا ہے، جب تک وہ گستاخ یہاں موجود ہے میں اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھ سکتا، اتنی دیر تک اتروں گا نہیں جب تک اس کا سر میرے سامنے نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کہانیاں۔ تو میں کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ابن انیس تیرے پاس تو نشانی ہے، کاش ہمیں بھی نشانی مل جائے۔ عامر چیمہ شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی علم الدین شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی عبد القیوم نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جو کل حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت غازی علم الدین اپنی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر شامل ہوں گے، اور غازی عامر چیمہ شہید اپنے بدن کے اوپر ہٹلر کے بیٹوں کے لگائے ہوئے زخم لے کر حضور کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے پاس تو نشانیاں موجود ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں زور لگا کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے عہد تو کریں کہ اور ہمارے مقدر پھر ہماری یہ قسمت کہ ہمیں بھی کوئی نشانی مل جائے اور ہم بھی اس پہ ساری زندگی ناز کریں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں کہ اس کو ہمارے کفن میں لپیٹ دینا۔ آج اس نشانی کی طلب کے لیے، اس کی آرزو کے لیے، اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے کے لیے اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی نسلیں حضور پر قربان کر دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں۔ یہ ایک رسم نہ ٹھہرے بلکہ یہ تمہارے دل کے دھڑکن کی صدا ہو اور دل تمہارے آنسو اس کے صدا کے اندر جذب ہوں اور محبتوں کے ساتھ اپنے آقا سے عرض کریں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صدائے دل نواز میرے ساتھ لگا کے گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنائیں اور عرض کریں آقا ہم جو کچھ ہیں ماضی سے درگزر فرما دیں، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس آپ کے نام وقف کر دیں گے۔ بلند آواز سے یہ عہد کریں اپنے آقا سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے آئے ہیں۔ صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے اور آج تذکرہ چل رہا تھا نبیوں کا۔ ایک نے بولا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ابو البشر ہے، انسانیت کا نقطہ آغاز ہے۔ دوسرا بولا بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کون سا کم ہے؟ وہ بیٹے کی گردن پہ اللہ کے نام پہ چھری رکھ دیتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تیسرا بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کون سا تھوڑا ہے؟
ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کون سی کم ہے؟ یہ گفتگو کر رہے تھے، آگے تذکرہ تو آنا ہی حضور کا تھا، لیکن حضور خود تشریف لے آئے، جس کا تذکرہ ہونا تھا وہ خود ہی آ گیا۔ آقا کریم فرمائے صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ بلا جھجک کہا ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج تو ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں لینے دیتا، لیکن صحابہ نے کہا کہ حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا نوح نجی اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہیں۔ آگے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں بھی اللہ کا حبیب ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، سارا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور اس پہ میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں ملا علی قاری نے مرقات میں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو۔ تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمع میں بڑے سول اور فوجی حکمران آئیں گے، آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا، اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے، تو آپ تو پھر آئیں تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا، تو میں ان کے ہاں چلا گیا۔ جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے۔ یار جس کے گھر کے اندر چند معزز اور معتبر مہمان ٹھہرے ہوں، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں، اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری بولے ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے، لیکن ہے ولا فخر، میں نہیں فخر کرتا۔ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں، جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، بن باپ کے پیدا ہونے والا، عیسیٰ روح اللہ، ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر دی گئی، وہ کہے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ پھر خود ہی کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آئے، بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے ناز کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا۔ لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چاند کو بلایا ہے، یہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے بلایا ہے۔ اگر اشارہ کسی اور سمت اٹھتا تو وہ بھی قدموں میں سلامیاں پیش کرتا۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور خالص ساری مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوتی ہے، اور یہ سراپا دین ہے۔ ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئی، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے۔ اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا، تاریخ میں ان کا نام رہے گا، جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے۔
ورنہ مٹ جائیں گے. ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی, ان کی بھی قیمت لگے گی, اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا. جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے, ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا, اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے, جب بغداد میں خون بہ رہا تھا, جب غرناطہ لٹ رہا تھا, جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی, جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاشیں وہاں بھی اٹھائیں. وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے. ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا. سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے, میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا, اس وجہ سے غیرت میں آیا. تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا, میرے آقا کو گالیاں دینے لگے. کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے. اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے. کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے, اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے. ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے. وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے. لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے. تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے. لیکن بدبخت یہ ہے کہ OIC بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی. اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ طاری ہے. مجھے غالب کہاں یاد آ گیا, کہتا ہے ہوا مخالف ہو شب تارو بہر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست. ہوا مخالف ہے, رات تاریک ہے, سمندر میں طوفان بپا ہے, کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے. اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے. ظلمتیں ہیں یاس کی, شام ہے طوفانوں کی. حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے, انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت امت مسلمہ کس حالت کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے. تو ہمارے حکمران ان کو ہم جھنجھوڑتے رہیں. یہ ریلیاں, یہ جلوس, یہ جلسے, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا, شاید وہ درد مندی سے کہتے ہوں, لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے؟ لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا. میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا؟ یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں, یہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی, اس لیے یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا اظہار ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین ہی کی تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تختہ دار ملے گا. تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 100 بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ان جلوسوں نے, ان ریلیوں نے, ان جلسوں نے غازی عامر چیمہ شہید پیدا کیا, جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ 15ویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے. آج عامر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں. میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنتی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے. حضرت غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا, امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی, بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا, لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ جاگی, کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا, فلاں حکمراں میں ہوتا.
لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا، یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج علم الدین نہ ہوتا۔